چلیے آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کی کہانی میں اترتے ہیں جن کا ایمان سچ پوچھے تو ایک مثال بن گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت سارہ کی۔ آئیے ان کے صبر اور یقین سے بھرپور سفر کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ آخر ہم اسے ناپتے کیسے ہیں؟ ویسے حضرت سارہ کی زندگی کو دیکھیں تو اس سوال کا ایک بہت ہی گہرا اور سچ کہوں تو دل کو چھو لینے والا جواب ملتا ہے۔ تو ان کے سفر کا آغاز ہوتا ہے ایک ایمانی مشن سے، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کا سفر۔ دیکھیے ان کا سفر ایک مشترکہ مقصد سے شروع ہوا تھا۔ وہ مقصد تھا توحید کے پیغام کو عام کرنا، جسے پھیلانے کی ذمہ داری انہوں نے اپنے کندھوں پر اٹھائی۔ اور یہ کوئی معمولی شراکت نہیں تھی، بلکہ ایک الہامی پارٹنرشپ تھی۔ ایک طرف تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں اس وقت کے طاقتور بادشاہ نمرود کو چیلنج کرنے کے لیے چنا گیا تھا، اور دوسری طرف تھیں حضرت سارہ، جو نہ صرف ایک پختہ مومنہ تھیں بلکہ جلاوطنی کے اس مشکل ترین وقت میں حضرت ابراہیم کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی رہیں، ان کا سہارا بن کر۔ یہ ایک زبردست توازن تھا، ہے نا؟ اب اگلا مرحلہ آتا ہے نئی سرزمین میں آزمائشیں، جلاوطنی سے ایک غیر متوقع خطرے کی طرف۔ لیکن یہ سفر آسان تو بالکل بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ ایک نئی سرزمین پر پہنچے، ان کے ایمان کو ایک ایسے خطرے نے آ گھیرا جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنا لمبا سفر طے کیا۔ بابل سے، جہاں نمرود سے مقابلے کے بعد انہیں جلاوطن کیا گیا، وہاں سے وہ شام اور فلسطین پہنچے، ہر جگہ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور پھر وہ مصر پہنچے، جہاں ایک بالکل نیا اور کہیں زیادہ خطرناک چیلنج ان کا انتظار کر رہا تھا۔ مصر میں کیا ہوا؟ وہاں ان کا سامنا ہوا ایک ظالم حکمران سے، جس کی ایک ڈیمانڈ نے انہیں ایک جان لیوا چیلنج میں ڈال دیا۔ یہ وہ موقع تھا جہاں ان کے ایمان اور توکل کو ایک بار پھر آزمایا جانا تھا۔ اور اس لمحے، اس نازک موڑ پر انہوں نے حفاظت کے لیے دعا کی۔ ذرا سوچئے، جب آپ کو بچانے والی کوئی دنیاوی طاقت موجود نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے وہی کیا، اس واحد سہارے کی طرف رجوع کیا جو ان کے پاس تھا، ان کا اپنا غیر متزلزل ایمان۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جس نے ہمیشہ کے لیے یہ ثابت کر دیا کہ ان کا اللہ پر بھروسہ کتنا پختہ تھا۔ اور پھر وہی ہوا جو معجزوں میں ہوتا ہے، ایک الہامی مداخلت۔ ناممکن جو تھا وہ ممکن ہو گیا۔ ایک ایسا معجزہ ہوا جس نے حالات کا رخ مکمل طور پر بدل دیا، ایسے انداز میں جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ خدائی حفاظت، یہ ڈیوائن پروٹیکشن تھی کیا؟ ہوا یہ کہ جب بھی اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس کا ہاتھ معجزانہ طور پر وہیں کا وہیں رک گیا، جیسے مفلوج ہو گیا ہو۔ اس خدائی طاقت کو دیکھ کر وہ بادشاہ اتنا ڈرا کہ نہ صرف اس نے توبہ کی بلکہ اس نے حضرت ہاجرہ کو بطور تحفہ پیش کیا، جو بعد میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کہانی کا ایک بہت اہم حصہ بنے۔ اب کہانی ایک نئے موڑ پر آتی ہے، ایک قربانی کا عمل، صبر اور بندگی کا ایک گہرا امتحان۔ یعنی اس واقعے کے بعد ان کی زندگی میں ایک اور شاید زیادہ ذاتی قسم کی آزمائش آئی۔ یہ صبر اور قربانی کا وہ امتحان تھا جو بے اولادی کی شکل میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اور یہ انتظار کوئی معمولی انتظار نہیں تھا، یہ ایک پوری زندگی کا انتظار تھا۔ سالوں نہیں بلکہ دہائیوں تک وہ انتظار کرتے رہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ اولاد کی امید شاید کم ہوتی جا رہی تھی۔ یہ لمبا، خاموش انتظار اللہ کے منصوبے کے سامنے ان کے صبر اور رضا کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ اب یہاں آتا ہے وہ لمحہ جو ان کے ایثار کی انتہا ہے۔ بڑھاپے اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سارہ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خادمہ حضرت ہاجرہ سے نکاح کی ترغیب دی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ ان کی طرف سے ایک ایسی قربانی تھی جو ان کی گہری محبت اور اپنے مقصد سے لگن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور پھر حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ حضرت سارہ کی اسی قربانی کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر ان کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب آتا ہے ایک معجزاتی وعدہ، ایمان کا صلہ، وہ بھی بالکل غیر متوقع انداز میں۔
ایک ایسے حیران کن موڑ پر حضرت سارہ کے اپنے ایمان کا صلہ انہیں اس طرح ملنے والا تھا جس کا انہوں نے شاید کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ ایک بیٹے کی خوشخبری۔ سوچئے، پوری زندگی انتظار کرنے کے بعد فرشتے خود حضرت سارہ کے لیے ایک پیغام لے کر آئے، اور وہ پیغام کیا تھا؟ یہ کہ وہ خود ایک بیٹے کی ماں بنیں گی۔ یہ ایک ایسا انعام تھا جو سیدھا آسمان سے ان کے لیے نازل ہوا۔ تو یہ تھا نیکی کا صلہ، ایک بلیسنگ فار رائچسنس۔ یہ معجزہ خاص طور پر حضرت سارہ کے لیے تھا۔ ان کے بہت زیادہ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود اللہ نے ان کے غیر متزلزل ایمان، ان کے صبر اور ان کی نیکی کا انعام انہیں ان کے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمایا۔ تو اب آخر میں بات کرتے ہیں ان کی میراث کی، ایک ایسی ماں کو یاد کرتے ہوئے جو نبیوں کی ماں تھیں۔ آخر اس غیر معمولی خاتون نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہیں آج کس طرح یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ایک قابل احترام شخصیت ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک نیک خاتون تھیں، ایک ایسی مومنہ جن کا ایمان کبھی نہیں ڈگمگایا، اور سب سے بڑھ کر وہ انبیاء کے ایک عظیم سلسلے کی ماں ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ ایمان کی ایک حقیقی علم بردار تھیں۔ اور یہ ساری بات ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ ایمان کی یہ پرانی کہانیاں آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ یہ آج ہمیں عمل کے لیے کیسے متاثر کر سکتی ہیں؟ کیا ہم ان سے ملے اسباق کو اپنی زندگیوں میں بھی لا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔